اکبر، جس کا سینہ حسین کا مقروض ہے، جسے پتا ہے کہ آج 2 محرم کی رات ہے، جسے پتا ہے کہ حسین کی ماں پرسہ لینے آئی ہے، جسے پتا ہے کہ زینب شام چھوڑ کے آ گئی ہے، وہ محمد کی زخمی بیٹی کو پرسہ دے۔ بطول نے رو کے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہا بطول بات جہاں تک نہیں ہے، بطول میں اتنا اجڑ گیا ہوں، اگر میں کسی کو سلام کروں مجھے جواب ہی نہیں دیتے، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، نہ سلام کرتے ہیں نہ مجھے جواب دیتے ہیں۔ 75 دن باپ کے بعد محمد کی بیٹی زندہ رہی ہے، نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی ہے، نہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے، نہ پہلو سے ہاتھ اٹھتا ہے۔ آخری وقت ہے محمد کی بیٹی کا، رو رہی ہے بطول، حسنین کی طرف دیکھ کے رو کے کہتی میرے بیٹو جاؤ نانا کے روزے پہ میری صحت کے لیے دعا کرو، قرآن کی عزت کی قسم مصائب نہیں قیامت ہے، جو نہ رو سکے وہ عزاداری حسین کی دعا کرے، میرے بیٹو نانا کے روزے پہ جاؤ میری صحت کے لیے دعا کرو۔ دونوں شہزادے بھاگتے ہوئے محمد کے روزے پہ آئے، ایک محمد کی قبر کے سرہانے کھڑا ہے، ایک محمد کی قبر کی پیروں کی طرف کھڑا ہے، جو سرہانے کھڑا ہے وہ امیر ہے، جو سر کی طرف کھڑا ہے وہ امیر ہے، جو پیروں کی طرف کھڑا ہے وہ غریب ہے۔ مولا کی عزت کی قسم پورے ملک میں اس جملے پہ بڑے پرسے ہوئے، میں جملہ کسر القائم میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو سرہانے کھڑا تھا نا اس نے محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہا نانا اماں بیمار ہے، ہم دعا کرنے آئے ہیں، اماں کی صحت کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، تو رو نہ رو تیرا مقدر ہے۔ جو پائنتی کھڑا تھا نا اس نے محمد کے قدموں پہ سر مارا، اس نے رو کے کہا نانا حسن امیر ہے، وہ اپنے مزاج کی بات کر رہا ہے، نانا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے، نانا قبر سے باہر آ اور رعایا سے پوچھ ہماری ماں کو کیوں مارتے رہے ہیں، نانا ہماری ماں کو تازیانے، نانا ہماری ماں کو تماچے، کر لو ماتم کر لو ماتم کر لو ماتم، رونے کے دن ہے، آل محمد تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی اماں تیرا پرسہ قبول کرے، مالکن تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ نانا اماں بیمار نہیں، نانا اماں زخمی ہے، نانا ذرا قبر سے باہر آ اور مسلمانوں سے پوچھ ہماری ماں کو کیوں مارتے رہے ہیں۔ کسر القائم میں بیٹھ کے حسین کی ماں کو رونے والوں، مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم محمد نے یہ بات سنی، رسول کی قبر پھٹ گئی، مدینے کی زمین پہ زلزلہ آ گیا، آسمان کانپنے لگ گیا، جبرائیل کا تاج اتر گیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی، محمد کمر تک باہر آئے، رو کے کہا گھر چلے جاؤ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ اللہ اکبر، آخری جملے، آخری 2 منٹ، حسنین گھر چلے جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ بھاگتے ہوئے گھر آ رہے ہیں، زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، حسن اور حسین کے بین بلند ہیں۔ حسنین گھر کے دروازے پہ پہنچے، فضہ کی نگاہ پڑی، فضہ نے صبر کا دامن تھاما، آنکھوں صاف کی اور کہا حسنین جلدی آؤ میرے بچوں کھانا تیار ہے، تمہاری ماں بطول نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے ہو اس سے بڑا مصائب نہیں، تمہاری ماں بطول نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، آؤ جلدی کرو کھانا کھا لو۔ شبیر نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہتے ہیں جن کی مائیں مر جائیں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماتم کر، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، جس کا سینہ حسین کا مقروض ہے اس کے سینے پہ ہاتھ آنا چاہیے۔ اماں انصاف سے بتا، جن کی مائیں مر جائیں انہیں کھانے کی ہوش ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ حسنین اور فضہ یہ باتیں کر رہے تھے، یا اچانک ماتم کرتا ہوا علی اپنے حجرے سے نکلا، اور شیعوں مجھے عزت علی کی قسم ہے، علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، میں نے ایسے ہی تاریخ سے پڑھا ہے، علی کے ہاتھ پہ بیلچہ ہے، علی اپنے حجرے سے روتا ہوا نکلا، علی اپنے گھر سے باہر آئے،
حسن نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ علی کہتے ہیں بطول کی قبر بنانے جا رہا ہوں، جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے ہو۔ علامہ دربندی علیہ رحمہ نے لکھا علی گھر سے باہر آئے، اللہ جانے شیر خدا کو کیا خیال آیا، علی مدینے کے چوک میں آ گئے اور علی نے بابا نے بلند کر کے کہا مدینے والوں مبارک ہو، محمد کی بیٹی مر گئی ہے، تمہیں مبارک ہو، تم کہتے تھے بطول روتی ہے، اب بطول کبھی نہیں روئے گی۔ اللہ اکبر جی، لاکھ واری پڑھنا بھائی جی، سید لاکھ واری پڑھنا، مدینے والوں مبارک ہو، محمد کی بیٹی مر گئی ہے۔ زید شاہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ علامہ مجلسی نے بہار کی 3 جلد میں نہ لکھا ہوں میں مجرم، تم برداشت نہ کرو مجھے معاف کر دینا۔ علی نے بطول کی قبر ایک نہیں بنائی، ایک رات میں علی نے بطول کی 40 قبریں بنائی۔ ایک شب میں علی نے محمد کی بیٹی کی 40 قبریں بنائی ہیں۔ امام جعفر صادق سے کسی صحابی نے پوچھا آپ کے دادا نے آپ کی دادی کی 40 قبریں کیوں بنائی تھی؟ امام کا امامہ اتر گیا، روگ کا 40 قبریں اس لیے بتائی تھی کیونکہ علی کو پتا تھا مسلمان بطول کو قبر سے نکال کے ماریں گے، مسلمان بطول کی قبر پہ بھی ظلم کریں گے۔ آخری جملہ، میں امتی ہوں، سید نہیں ہوں۔ کسی سید سے پوچھنا غسل کیسے ہوا، میں نہیں بتا سکتا۔ کفن کیسے ملا، میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے بطول کا میت تیار تھا، سب مل چکے تھے، ایک شہزادہ دور کھڑا ہے۔ علی کہتے حسین ملتا کیوں نہیں؟ حسین کہتے ہیں میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا۔ مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم ہے، اس سے بڑا مصائب نہیں۔ جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے پہلو سے نہیں نہ اٹھا وہ حسین کے لیے اٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ بڑھا کے کہتی آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ میرا اکبر کی لاش اٹھانے والا، آؤ ماں کا قرض ہے، ماں اپنا قرض مانگے گی، میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بطول کا جنازہ تیار ہو گیا۔ کتنے لوگ چاہیے جنازہ اٹھانے کے لیے؟ 4۔ بطول کا جنازہ ایک طرف سے علی نے اٹھایا، ایک طرف سے سلمان نے اٹھایا، ایک طرف سے بوڑھی فضا نے اٹھایا۔ مجھے منبر حسین کی قسم چوتھی سائیڈ سے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، قد چھوٹے ہیں، ہاتھوں پہ ماں کا جنازہ۔ جو بندے ماتم کرنے آئے ہو جملہ رونے کا نہیں، جملہ ماتم کا ہے۔ اسی جملے پہ میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بطول کا جنازہ گھر سے چلا، پہلی گلی، دوسری گلی، تیسری گلی میں جنازہ آیا۔ اچانک علی نے جنازے کے تلے کو سایہ دیکھا۔ علی نے کہا حسن ذرا رک، مجھے بتا یہ جنازے کے نیچے کوئی چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، حسن مجھے بتا یہ کون ہے؟ حسن نے کہا بابا اور کون ہو سکتا ہے، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ علی کہتے ہیں حسن جلدی کر جنازہ رکھ دے۔ حسن نے جنازہ رکھا۔ علی نے کہا زینب گھر سے باہر کیوں آئی ہو؟ علی کی بیٹی کہتی بابا رات کا اندھیرا ہے، تیرے جیسا باپ میرے ساتھ ہے، حسن اور حسین میرے ساتھ ہیں، میری ماں کا جنازہ ہے، مجھے قبر تک جانے دے۔ علی کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تو رات کے اندھیرے میں باہر آئے۔ میں کہتا ہوں یا علی تجھ سے برداشت نہیں ہوتا